کہنے کو وہ ہماری نوکرانی تھی، مگر چہرے سے کسی اعلیٰ خاندان کی لگتی تھی۔ پروکار سی، ذرا اچھے کپڑے پہن لیتی تو ہم بہن بھائیوں میں سے لگنے لگتی۔ یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہ خان بہادر صاحب کی خادمہ ہے یا حویلی کے بچوں میں سے کوئی ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا وہ مجھے اپنے ہی آنگن میں ہنستی کھیلتی نظر آئی۔ اماں بھی اس کو اولاد جیسا چاہتی تھی۔ کہتی تھی کہ سمی چھوٹی سی تھی اور اس کے ماں باپ حیضے سے ایک ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سمی کے والدین چونکہ ہمارے پرانے ملازم تھے، لہٰذا بقول اماں انہوں نے ترس کھا کر اس بچی کو گھر میں رکھ لیا تھا۔ یہ کوئی چونکا دینے والی بات نہ تھی۔ سمی کے علاوہ اور بھی کئی ملازمائیں ہماری حویلی میں رہتی تھی۔ کسی کے ذمہ جھاڑو تھا تو کسی کا کام کپڑے دھلا کر استری کرنا، کوئی گندم صاف کرنے کے واسطے تو کوئی اماں اور دادی کے پیر دبانے کو۔ زمیندار تو اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے اور مزارع اس کی رعایا۔ بچپن دوڑتا بھاگتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اور سمی چھپن چھپائی کھیلتے بڑے ہو گئے۔ میری بہن ارجمن بانو، سمی اور بھائی شکیب بہادر، ہم چاروں میں سے بھائی شکیب کو بابا جان نے میٹرک کے بعد پڑھنے کو شہر بھیج دیا تو ہماری ٹیم بھی ٹوٹ گئی۔ اب شکیب بھیا کے بغیر میرا کسی کھیل میں دل نہ لگتا تھا اور یہی حال سمی کا بھی تھا۔ میں تو رنگ اور برش سے تصویریں بنا کر دل بہلا لیتی اور وہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ شکیب بھیا تو لاہور کی رونقوں میں گم ہو گئے۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، پڑھائی تو مشغلہ تھا۔ سیر و تفریح کرتے، روپے اڑاتے، کم ہو جاتے اور منگوا لیتے۔ آج کا غم نہ کل کی فکر۔ دوستوں کے ساتھ خوش تھے۔ تعلیم کے 4 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ اب ان کا دل لاہور کا ہو گیا تھا۔ بھلا اس چھوٹے سے گاؤں میں کیا رکھا تھا، مگر بابا کی زمینداری تھی، سو بھیا کو واپس تو آنا ہی تھا، کیونکہ زمینداری انہی کو سنبھالنی تھی۔ جس روز بھیا لاہور سے لوٹے، سمی بھی میری طرح خوش خوش پھر رہی تھی۔ وہ آج گھر کے کام میں خصوصی دلچسپی لے رہی تھی۔ اماں جان کے ساتھ شکیب کی پسند کی کھانے بنوانے میں مدد کر رہی تھی۔ اس وقت میں برآمدے میں سمی سے بات کر رہی تھی جب بھیا اچانک گھر کے اندر آئے۔ ان کو دیکھ کر سمی شرما کر اماں کے پاس کچن میں چلی گئی۔ آج بھی مجھ کو وہ اس کے دھیرے دھیرے چلنا اور کاجل سے پاکیزہ دھلی دھلی آنکھوں سے پلکیں جھپکانا یاد ہے۔ اس کی بھیا کو دیکھنے کی فرشتوں ایسی معصوم جھپ تو میرے دل میں کھپ کر رہ گئی تھی۔ بھیا نے آتے ہی میرے سر پر پیار کیا اور اماں کا پوچھا۔ میں نے باورچی خانے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سیدھا ادھر گیا اور ماں کے گلے لگ گیا۔ اچانک اس کی نگاہ اٹھی۔ سمی قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تبھی بھیا نے اس کی خیریت پوچھی۔ وہ شرما گئی۔ بچپن میں ساتھ کھیلنے والی آج شرمائی تو اس کو اجنبی سی لگی۔ اس کے ساتھ ہی ایک نیا روپ اس کے چہرے پر تھا۔ شکیب کو تو وہ ایک غیر اہم شے کی مانند یاد نہ رہی تھی، لیکن سمی کے چہرے کی دمک بتا رہی تھی کہ اس کو شکیب کا بہت انتظار تھا۔ شہر میں شکیب نے کتنے ہی حسین چہرے دیکھے تھے، لیکن کسی چہرے نے بھی میرے بھائی کے دل کو نہیں لبھایا تھا۔ لیکن آج ان کو احساس ہوا کہ گاؤں میں رہنے والی لڑکیاں سادگی کے باوجود حسن کی تصویر ہوتی ہیں۔ میں نے محسوس کر لیا کہ سمی کی کشش رفتہ رفتہ میرے بھائی کی مسحور کرنے لگی ہے۔ وہ لڑک پن میں گیا تھا اور اب ماشاءاللہ 21 یا 22 برس کا ہو چکا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کئی ایسے موقع آئے جب ان کو تنہائی میسر آئی، لیکن میرے بھائی کے دل میں اس لڑکی کا ایک خاص مقام اور احترام تھا۔ میں نے اسے سمی سے کبھی غلط انداز سے مخاطب ہوتے نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ پہلے والا انداز بھی نہ رہا تھا۔ ان کے رویے سے ان کا لگاؤ تو ظاہر ہوتا تھا۔ بچپن کی اس ساتھی کی طرف دل کے جانے کون سے رشتے استوار ہو گئے تھے کہ شکیب اس کو دکھ پہنچانے یا برباد کرنے کا تصور نہ کر سکتا تھا۔ وہ اس کو جائز طریقے سے اپنانا چاہتا تھا۔ شکیب بھول گیا کہ وہ ہماری نوکرانی کی بیٹی ہے۔ وہ سمی کو اپنانے کا سوچنے لگا اور اس نے اپنی سوچ کو سب سے پہلے مجھ پر اشکار کیا۔ کہنے لگا، درے شہوار پلیز تم میری مدد کرو۔ دیکھو وہ میری ہی نہیں تمہاری بھی تو بچپن کی ساتھی ہے۔ شکیب کے جذبات کو میں سمجھتی تھی، مگر جانتی تھی کہ وہ غلط نہج پر سوچ رہا ہے۔ ایسا ممکن نہ تھا۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی نوکرانی کی بیٹی کو بھلا میرے والد کیوں کر بہو کا درجہ دیتے؟ اکلوتا ہونے کے ناطے والدین جلد ہی بیٹے کا صحرا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ جہاں رشتہ لگاتے بھیا انکار کر دیتے۔ اپنوں کو چھوڑ کر میرے والدین نے بالآخر غیروں میں خوبصورت لڑکیوں کے نام لینا شروع کر دیے۔ پہلے تو ہم میں سے کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میرا بھائی اچھے اچھے گھرانے کی خوبصورت لڑکیوں کو کیوں ٹھکراتا ہے، مگر غور کرنے پر جان لیا کہ اس کی وجہ سمی ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تبھی بھائی سے پوچھا تو اس نے دل کی بات مجھ پر آشکار کر دی۔ یہ بات میں نے اول کسی کو نہ بتائی، البتہ ایک روز موقع ملتے ہی سمی کی باہیں پکڑ لی۔ وہ گھبرا گئی۔
میں نے کہا گھبراؤ نہیں مگر مجھے سچ بتا دو، کیا بھائی نے تم سے شادی کے لیے کہا ہے یا تم نے اس سے کوئی بات کی ہے؟ اگر تم دونوں کے درمیان اس مسئلے پر بات ہو چکی ہے تو مجھے ضرور آگاہ کرو، بالکل بھی مجھ سے کچھ نہ چھپانا، تاکہ میں تمہاری زبان بنوں، تمہاری مدد کر سکوں۔ بابا جان میری بات نہیں ٹالتے، میں بس یہی کہوں گی کہ میں سمی کو چاہتی ہوں اور اس کو بھابھی بنانا چاہتی ہوں، امی کو بھی ہم نوا کر لوں گی۔ وہ کہنے لگی شہوار آپی، خدا کے لیے ایسی بات کسی سے نہ کہیے گا، ورنہ خان بہادر صاحب مجھ کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ میں نے شکیب کو بہکایا ہے، حالانکہ میں نے ان سے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ ایسا کہتے ہوئے وہ کانپ رہی تھی۔ اس کو اس قدر خوف زدہ دیکھ کر میں تڑپ گئی۔ وہ رونے لگی تو میں نے حوصلہ دیا، سمی دیکھو، کبھی والد صاحب نے تم کو ڈانٹا ہے، کبھی سختی کی ہے؟ نہیں نا، تو پھر تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو جبکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تم راضی نہیں ہو تو میں کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ آپ شکیب کو بھی سمجھائیے، نہ جانے وہ کیوں ایسا سوچنے لگے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے۔ میں تو ان کو بھائی کہتی ہوں۔ اچھا، میں سمجھا دوں گی۔ اس وقت وہ بہت کرب میں تھی اور میں اس کو تکلیف پہنچا رہی تھی، جبکہ اسے میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر میں بھی تو اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کا ڈرنا بھی بجا تھا۔ بابا جان کا روح بھی اتنا تھا کہ سبھی ان کے ڈر سے کانپتے تھے۔ جب وہ گھر میں ہوتے ایسا سناٹا طاری ہو جاتا، میری ماں تک کی مجال نہ تھی کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی۔ اگر کوئی ان سے لاڈ کر سکتا تھا تو وہ میں تھی، اور میں بھی ایک حد تک اپنی بات پر اصرار جاری رکھ سکتی تھی۔ شکیب بھائی تو ان کی امیدوں کا مرکز تھے، بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، تاہم وہ بعض معاملات بھی اس اصول کے قائل تھے کہ اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے۔ ایک روز انہوں نے شکیب کو بلایا اور بولے، بیٹے مجھ کو اپنے دل کی بات بتا دو، اگر تم کو شہر میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے والدین سے ملواؤ، لوگ ٹھیک ٹھاک ہوئے تو میں تمہاری پسند سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ مجھ کو پسند کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں، مگر لڑکی نیک کردار اور نیک اتوار ہونا چاہیے، اور جن ہاتھوں میں اس کی پرورش ہوئی ہو وہ بھی خاندانی لوگ ہونے چاہیے۔ شہر میں تو نہیں، ایسی لڑکی گاؤں میں ہے بابا جان جو مجھے پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نیک کردار اور نیک اتوار ہے، اور جنہوں نے پرورش کی ہے وہ بھی خاندانی لوگ ہیں۔ کون ہے لڑکی؟ آپ اس کو جانتے ہیں، آپ کی دیکھی بھالی ہے، آپ نے اور اماں جان نے ہی تو اس کی پرورش کی ہے۔ میں سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو۔ بابا جان، گھر میں ایک یتیم لڑکی کو آپ نے اور امی جان نے اولاد کی طرح پالا ہے، اسے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، مگر اس کے مستقبل کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ اس بارے میں سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے اور ہم سوچیں گے۔ تم اپنی بات کرو، میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں۔ کیا یہی نہیں ہو سکتا کہ جس لڑکی کو آپ نے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، اس کو اپنی بیٹی کی جیسا سمجھا ہے اسے اپنی بہو بھی بنا لے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا خیال تمہارے دماغ میں آیا کیسے؟ ٹاٹ کو جس قدر بھی سنبھال کر رکھو وہ ٹاٹ ہی رہتا ہے، مخمل نہیں ہو سکتا، اور تم مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانا چاہتے ہو۔ لیکن بابا جان، بس اس سے آگے میں نہیں سن سکتا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سارا گاؤں مجھ پر ہنسے یا انگلی اٹھائے کہ جس لڑکی کو پناہ دی، لاوارث جان کی پرورش کی، اس کے ساتھ خان بہادر کے بیٹے نے مراسم بنا لیے، تو ان کو اس ملازمہ کی بیٹی کو بہو بنانا پڑ گیا؟ ہمارے رحم اور نیکی کو بھی لوگ غلط رنگ دیں گے اور بے پرکی اڑائیں گے۔ تمہاری شادی خاندانی لوگوں میں ہی ہوگی۔ اب چلے جاؤ میرے سامنے سے، آئندہ اس قسم کا سوال لے کر میرے سامنے ہرگز مت آنا۔ صاحب بہادر کا غصہ بڑھتے دیکھ کر عافیت اس میں تھی کہ شکیب مزید ان کے سامنے نہ ٹھہرے، اور وہ ٹھہر بھی نہ سکا۔ بابا جان کے کمرے سے میرے پاس آ گیا۔ سنو گی تم؟ کیا کہا ہے بابا جان نے؟ سن چکی ہوں۔ تم کو ان کے کمرے میں جاتے دیکھا تو برآمدے میں کان لگائے کھڑی ہوئی تھی۔ اب بتاؤ کیسے سیدھی انگلی سے گھی نکلے گا؟ صبر رکھو شکیب بھیا، تم مجھ سے 2 سال بڑے ضرور ہو مگر عقل میں میرے برابر ہی ہو۔ جلد بازی مت کرو اور صبر سے کام لو، ورنہ بات اور بگڑ جائے گی۔ بات کیا بگڑ جائے گی، بات تو بگڑ گئی ہے۔ بابا جان جو کہہ دیتے ہیں پھر اس سے ہٹتے نہیں۔ ہم نے کوئی اون پٹانگ قدم اٹھایا تو جان لو کہ تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا، سمی بیچاری بے موت ماری جائے گی، جس کا ہمارے سوا اور کوئی ہے بھی نہیں اس دنیا میں۔ میں نے شکیب کو سمجھایا، چپ رہنے سے بھی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ چپکے سے اس کی اور شادی کر دیں گے۔ چپکے سے کیوں؟ ان کو ہمارا ڈر تو نہیں پڑا ہے، لیکن درے شہوار تم دیکھ لینا، میں بھی چپ نہیں بیٹھوں گا، میں سمی سے شادی کر کے رہوں گا۔
یا پھر ان کو بتا دینا کہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور یہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے اپنے اس وارث کو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شکیب؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری یہ جذباتی طبیعت ہم سب کی زندگی میں کوئی بھونچال نہ لے آئے۔ بہرحال میں نے بابا سے بات کرنے کا یقین دلا کر اس وقت اپنے بھائی کو تسلی دی، مگر میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس واقعے کے 10 روز بعد جب بابا شہر سے لوٹے مجھے لگا وہ اچھے موڈ میں ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بہت عقل سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ بھائی سے وعدہ کر چکی تھی، سو بابا جانک کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بات کرنے کو الفاظ ڈھونڈنے لگی۔ گلا سوکھ رہا تھا، تھوک بھی نہ نگلا جاتا تھا۔ سوچا آج اچھے موڈ میں ہے، نہ جانے پھر میری بات سنے یا نہ سنے۔ میں نے بات شروع کی۔ بابا جان، مجھے آپ کی محبت اور فیاضی سے یہ امید ہے کہ آپ میری بات کو نہ ٹھکرائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میری کسی بات کو ٹھکراتے نہیں۔ یہ کہہ کر میں چپ ہو گئی۔ ہاں ہاں میری بیٹی رانی، کیا کہنا ہے کہو۔ وہ شفقت سے بولے، بابا جان دراصل میں سمی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پتہ ہے آپ مالک ہیں، وہ غریب کی بیٹی ہے، مگر ہے تو خدا کی بنائی ہوئی کہ جس نے ہم کو دولت مند بنایا ہے۔ ابھی بھی ابتدائیہ کو ذہن میں ترتیب دے رہی تھی کہ ان کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ بولے، بات مختصر کر کے مطلب کی کہو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ حالانکہ جانتے تھے کہ کیا کہنا چاہ رہی ہوں، پھر بھی موقع دیا۔ بابا جان، وہ میری بچپن کی سہیلی ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ اس کی دوری کا سوچ کر پریشان ہو جاتی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ میری ہی بھابھی بنے اور ہمیشہ ہمارے گھر اسی طرح رہے۔ کیا یہ سب اس نے تمہیں سکھایا ہے؟ نہیں بابا جان، مجھے اللہ پاک کی قسم اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اور نہ بھائی شکیب نے۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، یہ میری خواہش ہے تو پھر سن لو دورے شہوار بیٹی، وہ لڑکی ہمارے خاندان سے نہیں اور تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ آج کے بعد ایسی فرمائش میرے پاس لے کر مت آنا، اب جاؤ۔ مجھے لگا کسی نے مجھ کو بلند عمارت سے دھکا دے دیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کا اتنا سرد اور کڑوا لہجہ سنا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھ کو سانپ سوکھ گیا۔ ذرا سی دیر خود کو سنبھالنے کی خاطر چپ سی رہی، بت کی طرح جیسے اٹھنے کی ہمت نہ ہو۔ تب وہ خود ہی اٹھ کر چلے گئے اور میں بیٹھی رہ گئی۔ بھائی میرا منتظر تھا۔ میں نے کہا، شکیب بابا تو چلے گئے مگر ہماری امیدوں کا چمن راکھ کر گئے ہیں۔ اب تم کو مزید کیا کہوں؟ مجھے پتا تھا یہی ہوگا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب میرے لیے بھی زندگی میں کوئی دلکشی باقی نہیں ہے۔ بابا جان سنگ دل ہیں، اتنے ہی کہ وہ مجھ کو موت سے ہمکنار ہوتا تو دیکھ سکتے ہیں مگر اپنے کہے سے مکر نہیں سکتے۔ مگر میں بھی تو انہی کا بیٹا ہوں، میں نے بھی جو کہہ دیا اسے نہیں پھروں گا۔ ماں سمجھا کر تھک گئی، مگر شکیب کیوں کر مانتا کہ اس کا دل ہی نہ مانتا تھا۔ ادھر بابا جان نے کسی اور سے سمی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ ساتھ والے گاؤں کے ذمہ دار کا کوئی رشتہ دار تھا جو اوسط درجہ کے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ والد نے سوچا کہ اس شخص کو بعد میں کوئی کاروبار کرا دیں گے۔ ادھر میرا ہٹ درم بھائی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ جو ہی اس کو پتا چلا بابا جان سمی کو برابر والے گاؤں بیانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس نے طوفان کھڑا کر دیا۔ ماں سے قرآن پاک پر قسم کھا لی کہ جس روز سمی کسی اور کی ڈولی میں بٹھائی گئی وہ اس روز کنویں میں چھلانگ لگا دے گا۔ یوں بابا ہار گئے۔ انہوں نے کسی اور شخص کے حوالے سمی کو نہ کیا مگر ڈولی میں بٹھانے کی بجائے ایک قریبی رشتہ دار کے گھر بھجوا دیا، اور جب وہ واپس آئی زندہ نہیں بلکہ کفن میں لپٹی ہوئی، اس کو ہمارے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اور یوں اس بے قصور اور فرشتوں جیسی معصوم لڑکی نے منو مٹی تلے جا کر ہمارے گھرانے کو ایک بڑے انتشار سے بچا لیا۔ ظاہر ہے اس کی زبردستی کی شادی تو شکیب کو قبول نہ تھی، لیکن موت کو تو قبول کرنا ہی تھا، کیونکہ دنیا میں سب رکاوٹوں کا چارہ کیا جا سکتا ہے مگر موت کا نہیں۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عرصہ تک سب یہی سمجھتے رہے کہ سمی اپنی موت مری ہے، اس کو ملیریا ہوا اور بخار بگڑ گیا، وہ قضائے الہی سے جاں بحق ہو گئی۔ مگر اس کی وفات کے 8 سال بعد ایک پرانی ملازمہ نے مجھ کو قسم دے کر بتایا کہ جس گھر وہ ان دنوں تھی وہاں اس نے ہم لوگوں کو گھریلو جھگڑے سے بچانے کی خاطر کالا پتھر پی کر جان قربان کر دی تھی۔ وہ اپنی پرورش کے لیے بابا جان کی احسان مند تھی، سو ان کو مزید پریشان ہوتا نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس نے شکیب بھائی کی خودکشی کی دھمکی سے ڈر کر ان کی جان بچانے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ اس ملازمہ سے اس نے کالا پتھر منگوایا تھا، بس وہی اس کی رازداں بھی تھی۔ شکیب بھائی نے کچھ عرصہ دکھی رہنے کے بعد حقیقت سے سمجھوتا کر لیا اور والدین کی رضامندی سے گھر بسا لیا، مگر میں سمی کے دکھ کو نہیں بھلا سکتی۔ مجھے تو آج بھی سمی کا وہ زیر لب مسکرانا اور دھیرے دھیرے چلنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں۔
میری سمجھ میں نہیں آتا آخر بابا نے سمی سے بیٹے کی شادی کیوں نہ کی، حالانکہ اس لڑکی میں خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، کوئی خامی نہیں تھی، اور بابا ہمیشہ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، کبھی ناراض ہوئے اور نہ اس سے نفرت کی۔ میں امی سے کہتی تھی کاش بابا شکیب کی خوشی کو پورا کر دیتے تو میں سمی کی جان نہ جاتی، اور وہ جواب دیتی تھی بیٹی وہ مجبور تھے، خدا جانے کیا مجبوری تھی ان کی، یہ تو میں آج تک نہ سمجھ سکی۔ امی وہ مجبوری مجھے بھی بتا دیں تو میرے دل پر پڑا منو بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔